عالم برزخ کے پیٹ میں ہے، شکم میں ہے، سینٹر میں ہے. ابھی عالم برزخ کے بہت سی موجودات ہمارے ارد گرد ہے. ابھی اسٹوڈیو میں کتنے جن ہیں، کتنے فرشتے ہیں، آپ ڈرے نہیں. بہت سے پیارے نیک فرشتے، نیک جن موجود ہیں. کتنی آوازیں ہیں، کتنی ہی تصویریں ہیں، کتنی ہی موجودات ہیں. لیکن میرے پاس کیونکہ وہ سگنلز نہیں ہیں تو میں وہ سب نہیں دیکھ پا رہی. اگر وہ سگنل موجود ہو تو ہر تصویر نظر آ جائے، ہر آواز سنائی دینے لگ جائے، ہر موجود کو ہم دیکھنے لگ جائیں، پھر وہ دنیا دنیا نہیں رہے گی. ہاں کچھ لوگوں کے لیے پروردگار عالم، ہم کہتے ہیں نا، برزخی آنکھیں ایک حد تک انہیں دے دیتا ہے، برزخی کان انہیں مل جاتے ہیں، وہ سنتے ہیں جو ہم اور آپ نہیں سن سکتے. لیکن اس کا مطلب کیا؟ وہ آوازیں ہیں، سب کچھ موجود ہے. تو باطن آخرت یہاں پر ہمارے لیے عیاں کر دیا، اس سورہ میں بتا دیا گیا کہ جب زمین ختم ہو جائے گی اور جب جہنم کو لایا جائے گا، کہتے 100,000 اینجلز، فرشتے جو ہیں وہ جہنم کو کھینچتے ہوئے لائیں گے. جہنم ہمارے سامنے پیش کی جائے گی. یہاں پہ بتایا ہوا نا کہ جہنم آئے گی، سامنے ظاہر ہوگی، اور کہتے ہیں اس وقت ہر انسان وا نفساہ کی صدا بلند کر رہا ہوگا. صرف ایک ذات ہوگی، وہ ذات وا امتاہ کہہ رہی ہوگی. وہ رسول اللہ ہیں یا ذریت رسول ہیں. وہ حنا من الحسین و حسین منی، وہ حسین نفس مطمئنہ، وہ امام حسین جو شفاعت کریں گے، وہ نہیں کہیں گے وا نفسا، بلکہ کہیں گے وا امتا. پتہ ہے آپ کو، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے بھاگ رہا ہوگا. یوم عاشور، شب عاشور، جب امام حسین علیہ السلام اپنی بیعت لوگوں سے کہہ رہے تھے میں اٹھا رہا ہوں، جس نے واپس جانا ہے چلا جائے، کوئی زبردستی یہاں نہ رہے، کیونکہ کل کا دن شہادت کا دن ہے. سب کو یہ مار کے ہی رہیں گے، اور انہیں میری زندگی چاہیے. اگر میں اپنے آپ کو تسلیم کر دوں تو تم لوگ جا سکتے ہو، چلے جاؤ. اور پھر آپ نے کہا کہ جو بھی مقروض ہے اس پر یہ جنگ واجب نہیں ہے، چلا جائے، وہ قرض ادا کرے، کیونکہ قرض بہت زیادہ اہم ہے. تو ایک صحابی نے کہا میں مقروض ہوں لیکن میں اپنے بیٹے کو کہہ کر آیا ہوں. پھر بھی امام نے اصرار کیا، کہا کہ تم چلے جاؤ، لیکن وہ خود نہیں مانا. دیکھیں قرض یعنی آپ کوئی بھی حق الناس آپ کے ذمے ہو، کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے. اس کا حساب کتاب بہت زیادہ ہے. اس لیے قیامت کے دن ہم بھاگ رہے ہوں گے، ہم اپنے بہن کو دیکھ کے کہیں گے شاید یہ مجھ سے کچھ مانگے، شاید یہ کچھ حساب کتاب لے، آنکھیں چڑھا رہے ہوں گے. حتیٰ ماں کو دیکھ کر ڈریں گے، باپ کو دیکھ کے ڈریں گے کہ ہم نے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیے نا. تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ کتنا ڈرے گا انسان. جیسے ایسے سوچئے کہ آپ کے پاس تھوڑا سا کھانے کو ہے، بہت کم، اور آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے، اور ہزاروں لوگوں کی نظر اس کھانے پر ہے. تو آپ جو ہے کہیں گے نہیں یہ لقمہ مجھے خود چاہیے، میں خود بہت پیاسی ہوں. تو آپ لوگوں سے بھاگو گے نا، کیونکہ کمزور ہو. اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونے والا ہے کہ اتنا کم ہمارا نام عمل ہے، اس میں اتنے کم حسنات ہیں، اور وہ حسنات ہر کوئی ہم سے مانگ رہا ہوگا، تم نے میری غیبت کی، ایک حسنہ مجھے دے دو، ثواب مجھے دے دو. کیونکہ ثواب نور کی شکل میں ظاہر ہوگا. اس کی ویلیو جب سب کو پتہ چلے گی کہ ہر کوئی تڑپ رہا ہوگا اس ثواب کو فار ایور لینے کے لیے. تبھی حدیث میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ صحیح مفلس یا مفلس یعنی بالکل ہی بیچارہ، بالکل ہی زمین گیر کون ہے بیچارہ؟ تو لوگوں نے کہا وہ بیچارہ ہے جو مقروض ہو اور گھر میں بیوی بچے بھوک پیاس سے تل ملا رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بینکرپٹ، نتھنگ، اور الٹا اس کو دینا ہے، کما بھی نہیں سکتا، اور ہر جگہ بھوک پیاس، اور وہ محتاج ہے. جب یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا نہیں، اصلی مفلس بیچارہ وہ ہے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کو کھولے گا تو اس میں اس کو بہت سا نور نظر آئے گا، خوش ہوگا، الحمدللہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، خوش اخلاقی ہے، مجلس حسینی ہے، لوگوں کی میں نے مدد کی، اس کا ثواب ہے، بہت کچھ ہے، خوشی خوشی آگے جائے گا. لیکن ایک شخص اس کی گردن کو پکڑ کے کہے گا فلاں جگہ تو نے میرا حق ضائع کیا، مجھے ثواب دے. آپ اس کو ثواب دو گے، اس کو راضی کرو گے، آگے جاؤ گے. دوسرا شخص آئے گا، وہ اپنا حساب کتاب لے گا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہاں تک کہ جتنا آپ کے پاس سرمایہ تھا، نام عمل میں نور تھا، وہ آپ دیتے چلے گئے. آپ کو دینا پڑ رہا تھا کیونکہ وہ راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے، وہ آگے آپ کو جانے نہیں دے رہے تھے. یہ زنجیر ہے، یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا دوسروں کے بارے میں، اور اس سے گاسپنگ ہو جاتی ہے، بیک بائٹنگ ہو جاتی ہے، غیبت ہو جاتی ہے. یہ ہم نے خود اپنے پاؤں پہ اتنا بھاری زنجیر باندھ دیا کہ ہم اٹھ نہیں سکتے، قدم نہیں اٹھا سکتے، آگے نہیں جا سکتے، ہم زمین گیر ہو جاتے ہیں، ہمیں خود احساس نہیں ہے. اور دیتے دیتے اپنے آپ کو آزاد کرواتے کرواتے ایک مقام پر وہ دیکھے گا وہ نامہ عمل جو بیضا تھا وہ سودا میں بدل گیا، جو سفید تھا، نورانی تھا، حسنات سے بھرا ہوا تھا، وہ اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہو گیا. اب میں کیا کروں گا؟ وہ بینک کرپٹ ہوا نا، وہ اصل میں بالکل خالی ہاتھ ہو گیا. اب وہ کہاں جائے، کیا کرے، کتنا پچھتائے گا.